شروع ہوتا ہے جب نہ زمین نہ زماں نہ مکین نہ مکان نہ حور نہ غلماں نہ جن نہ انسان نہ جنگل نہ بیاباں نہ سورج نہ روشنی نہ چاند نہ چاندنی نہ ستارے نہ سیارے نہ عرشی نہ فرشی نہ نوری نہ ناری نہ جنت نہ دوزخ نہ لوح نہ قلم نہ ابر نہ گھٹا نہ فضا نہ ہوا نہ نسیم نہ شمیم نہ گرمی نہ سردی نہ بہار نہ گدا نہ نہاں نہ عیاں نہ ہیرے نہ جھلک نہ آنکھ نہ پلک نہ دل نہ دھڑک نہ سبزہ نہ لہک نہ بلبل نہ چہک نہ ہیرے نہ جواہر نہ زر نہ خزینے نہ دولت نہ دفینے نہ بحر نہ سفینے نہ قمر نہ آفتاب نہ طفلی نہ شباب نہ زیور نہ حجاب نہ حسن نہ نقاب نہ بارش نہ سحاب نہ نوکری نہ جناب نہ ہوا نہ خاک نہ پانی نہ آگ نہ اٹھنا نہ بیٹھنا نہ رونا نہ ہنسنا نہ جاگنا نہ نشیب نہ فراز نہ قلت نہ کثرت نہ سطوت نہ بیاس نہ اجماع نہ قیاس نہ بھوک نہ پیاس نہ شمع نہ پروانہ نہ بلبل نہ ترانہ نہ مستی نہ مستانہ نہ عشق نہ دیوانہ نہ فلک نہ سدرا نہ عرش نہ طوبا نہ جنگل نہ صحرا نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ موت تھی نہ حیات تھی نہ موت تھی نہ حیات تھی، ایک اللہ دوسری محمد کی بات تھی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ساری دنیا کے رسول پر والوں، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر نبی کی ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے۔ ارے آپ کا چہرہ انور تو بہت دور کی بات، آپ کی ایک جوتی مبارک کی بھی تعریف نہیں کر سکتے۔ آئیے حضرات سامعین، میں نعتیہ کلام کے لیے آواز دینے جا رہا ہوں۔ اسی مدرسے کے ناظم اعلیٰ بہت میرے عزیز ہیں، میرے مشفق ہیں، جن کی محبتوں بری دعوت پر میری حاضری ہوئی، جناب قاری محمد تنویر صاحب، نوجوان الحمدللہ قاری بھی ہیں اور بہترین موقع محل کے اعتبار سے خطیب بھی ہیں۔ یہ کہیے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے تمام فنون سے ان کو نوازا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کی عمر دراز فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے۔ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے۔ آواز پر جن کی فدا ہے یہ زمانہ، وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے۔ جناب قاری تنویر صاحب۔